غزہ میں ایک جمعہ ایسا بھی آیا کہ جب خطبے میں امام بھوک سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ خطبہ نہیں دے پائے. اسے تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ کہا گیا. اس خطبے کو سنیے پھر بات کرتے ہیں. إنني جائع لا أقوى على الحديث وأنتم جائعون لا تقووا على السماع وأقم الصلاة. سنا آپ نے امام صاحب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بھوکا ہوں, بولنے کی طاقت نہیں ہے. آپ بہت بھوکے ہیں, آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں ہے. چلیے جماعت کھڑی کیجئے, نماز پڑھتے ہیں. غزہ کے ممبر سے اٹھی وہ آواز محض ایک امام کی بے بسی نہیں تھی, بلکہ پوری انسانیت اور خاص کر سوئی ہوئی امت کے ضمیر پر ایک ایسا تماچا تھا جس کی گونج صدیوں تک تاریخ کے سینے میں دفن رہے گی. یہ جمعہ تاریخ کے صفحات میں سیاہ حرف سے لکھا جائے گا کہ ایک امام ممبر پر کھڑا تو ہوا, لیکن اس کے لبوں نے الفاظ کا ساتھ چھوڑ دیا. بھوک نے جسم کو اتنا پست کر دیا تھا کہ دین کی باتیں کرنے کے لیے حلق میں نمی تک نہیں بچی تھی. میں بھوکا ہوں, تم بھوکے ہو, چلو نماز پڑھتے ہیں. یہ محض 6-7 الفاظ نہیں تھے, بے بسی اور لاچاری کی انتہا تھی. غزہ کے امام کے الفاظ ان عالیشان محلوں اور ریشمی بستروں پر سو رہے عرب حکمرانوں کی بے حسی پر سوال ہے. جب اللہ کے گھر میں کھڑا شخص بولنے کی طاقت سقط کھو دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ امت کی روحانی موت بہت پہلے ہو چکی ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. ایک طرف تیل کے کنووں پر راج کرنے والے ملک ہیں جہاں دستخوان کمرے کی لمبائی ناپ لیتے ہیں, اور دوسری طرف اسی امت کا ایک حصہ بھوکے پیٹ اور سوکھے ہونٹ سے نماز کے کلمات ادا کر رہا ہے. عرب ملکوں کی خاموشی کسی خنجر سے کم نہیں ہے. اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, لیکن اس کی پکڑ بہت سخت ہے. آج جو ملک اپنی تجوریوں اور تخت و تاج کو بچانے کے لیے خاموش ہیں, انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. جب کل قیامت کے دن وہ کمزور امام اور وہی بھوکے بچے ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے تو ان کے پاس دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ بربادی صرف غزہ کی نہیں ہے, یہ بربادی اس انسانیت کی ہے جسے سیاست اور دنیاوی عیش و آرام کے بدلے قربان کر دیا گیا. آج غزہ بھوکا نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کا ضمیر مر چکا ہے.